السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ البقرہ آیت نمبر 177 سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر اس کے بعد اس کی حقیقی فہم کو بتائیں گے اور ساتھ ساتھ وضاحت ہوتی رہے گی۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، مگر نیکی یہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور فرشتوں اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور اس کی محبت پر مال دے رشتہ داروں کو اور یتیموں اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے آزاد کرانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب وہ وعدہ کریں تو اسے پورا کریں، اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں پرہیزگار کس کو کہا گیا اس کی وضاحت ہے، تو اس آیت کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ اب اس میں دیکھیے انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ نیکی یہ ہے ہی نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ اب نماز پڑھنے کے لیے تو مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں، تو کم از کم یہ تو گیا اس سے۔ اس کے بعد پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، یوم الآخر، ملائکہ، کتاب اور نبیوں کو ماننا ہے۔ کلمہ ماننے کا اللہ نے کہیں نہیں کہا، تو جو کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا پھر جنت تو لازم آ گئی، یہ بھی آپ کا گیا۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے اپنا مال اس کی محبت میں دو، کس کو؟ رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، سوال کرنے والے، گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرے۔ مال تو سارا خرچ کرا دیا، اب زکوٰۃ کیسے دے گا کہ 2.5% والی زکوٰۃ ہے؟ تو بچے ہی نہیں نا، مال تو پہلے ہی سارا خرچ ہو گیا، اب جب بچے گا نہیں تو 2.5% کیسے دے گا؟ تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اس میں تمام باتیں جو ہمارے عملی زندگی میں جس کو اسلام کہا جاتا ہے، اس کی ایک کی بھی وضاحت نہیں ہو رہی بلکہ اس کے الٹ آ رہا ہے۔ تو دیکھیے یہاں حقیقت میں بات کیا ہے اور اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے جس پر عمل کیا جا سکے۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولو، یہ کہ تم پلٹو، وجوہکم، اپنی توجہ کو، قبل المشرق والمغرب، خاص عروج اور خاص زوال، عروج و زوال کے سامنے۔ قبل قبل سے یہ مادہ وہی ہے، تو اس کا انہوں نے یہاں تو طرف کر دیا جبکہ طرف نہیں ہے، پہلے سامنے یہ کہہ سکتے ہیں۔ ولکن البر، اور لیکن نیکی، من آمن باللہ، جو مانے اللہ کو، والیوم الآخر، آخری دورانیے کو، والملائکتی، اور کائناتی قوتوں کو، والکتاب، اور الکتاب کو، والنبیین، اور خاص خبر دینے والوں کو، وآت المال علی حبہ، اور دے اپنا مال اس کی محبت پر، مال دے محبت پر، ذوی القربہ، قریبی قوت والوں کو، والیتامہ، اور تنہا کو، والمساکین، اور جو ٹھہراؤ میں آ گئے ہیں، وابن السبیل، اور جو خاص بنیادی راستے والے ہیں، والسائلین وفی رقاب، اور ایسے سوال کرنے والے وہ جو نگہبانی ماننا چاہتے ہیں۔ رقاب جو رقب سے ہے، اللہ اپنے آپ کو رقیب کہتا ہے، تو کوئی گردن کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد واقام الصلاۃ، اور اٹھو سبق کو، وآت الزکوٰۃ، اور اس کو فروغ دو، والموفون بعہدہم، اور مکمل کرو اپنے ذمہ داریوں کو، اذا عاہدوا، جب ذمہ داری دی جائے، والصابرین فی الباساء والضراء، اور ثابت قدم رہنے والے سختیوں میں اور برائی میں اور تکلیف میں، وہین الباس، اور وہ مقررہ وقت جو خاص برائی ہے، باس بیسا یہ برائی سے ہے، جنگ سے نہیں ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم متقون، اور یہی لوگ ہیں وہ پابندی اختیار کرنے والے ہیں، متقی ہیں۔ تو اس آیت میں جو واضح ہدایت ہے جس میں سمجھنا ہے کہ آپ کہیں کسی عروج والے کو دیکھ کر کے کہ ہم ایسا نظام نافذ کر لیں، جیسے آج امریکہ کو دیکھ کر یا یورپ کو دیکھ کر کے کہ ہم وہ والا نظام یہاں نافذ کر لیں، یا زوال والوں کو دیکھ کر کے چلو افغانستان کی طرح آ جائیں، بڑے ایمان کے پکے ہیں، مار کھا رہے ہیں تو کیا ہوا۔ تو یہ عروج و زوال کی طرف اپنی توجہ کو نہیں پلٹنا ہے، یہ نیکی ہے ہی نہیں کہ آپ کسی عروج و زوال کو دیکھ کر اس کی طرف پلٹ جائیں، اس طرح کے نظام کو اپنا لیں، اس طرح کے کلچر کو اپنا لیں، اس طرح کا معاشرہ بنا لیں۔ نیکی کیا اللہ کیا بتا رہے؟ جو نیکی ہے کہ اللہ، یوم الآخر، کائناتی قوت، کتاب اور نبیوں کو ماننا ہے۔ اب یہ النبیین کون ہے؟ یقینی سے بات ہے یہ وہ النبیین ہے جنہوں نے الکتاب دیا۔ اس کے بعد پھر آ رہا ہے کہ مال دو اس کی محبت پر، یعنی اللہ کی محبت پر آپ کو مال بھی دینا ہے، اور کس کو دینا ہے؟ جو قریبی قوت والے ہیں، جو خاص تنہا ہو گئے ہیں، جو ٹھہراؤ میں آ گئے ہیں، وہ جو بنیادی راستے والے۔ آپ دیکھ لیں آج خالص قرآن کی بات کریں تو ان کا معاشی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کے لیے جینا دشوار کیا جاتا تھا۔ ایسے لوگ آتے بنیادی راستے والے، کسی مسافر کی بات نہیں ہو رہی۔
اور پھر ایسے سوال کرنے والے جو نگہبانی میں آنا چاہتے ہیں، یقینی سی بات ہے کہ ابھی اس ماحول میں، مشرکانہ ماحول میں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، اپنے اپنے فقہوں میں لگے ہوئے ہیں. اب یہاں سے جب وہ اللہ کی بات کو سمجھ کر نکلتا ہے تو وہ نگہبانی کا سوال کرتا ہے کہ ہماری محافظت ہو تو ہم بھی ماننے والے بنیں گے، ورنہ معاشرے کے ڈر سے بات سمجھتے ہوئے بھی نہیں مان رہے. تو یہ ایسے سوال کرنے والے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ صلاۃ کے لیے اٹھنے والے بنو. حکم کہا جاتا ہے اٹھنے کو، تو اقام اس کی جمع ہے کہ اٹھو سبق کو اور اس کو اپنے عمل سے فروغ دو. زکوٰۃ کہتے ہیں نشو و نما دینا، پروان چڑھانا، اس کو فروغ دینا. تو جو کچھ آپ کو صلاۃ میں سمجھ میں آ رہا ہے اس کو اپنے عمل سے فروغ دیں. اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس ذمہ داری کو، جب تمہیں کوئی ذمہ داری دی جائے، جب کوئی عہدہ دیا جا رہا ہے، اس کو مکمل کرو. یہ عہدے سے، وعدے سے نہیں ہے. تو جب بھی آپ کو کوئی ذمہ داری ملے تو اس ذمہ داری کو آپ مکمل کریں. ذمہ داری مختلف طرح کی ہے. آپ گھر کے ذمہ دار بھی ہیں، باہر کے ذمہ دار بھی ہیں، کہیں کوئی عہدہ ملا ہوا ہے اس کے ذمہ دار بھی ہیں، چاہے وہ معاشرتی عہدہ ہو یا کوئی حکومتی عہدہ ہو یا کسی ادارے کا عہدہ ہو، کچھ بھی ہو. بہرحال ہر انسان جو کام کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی عہدہ ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کو وہ مکمل کرے. اور پھر وہ ڈٹ جانے والا ہو برائی میں بھی اور نقصان میں بھی. اگر برا بھی اسے پہنچ رہا ہے، اسے نقصان پہنچ رہا ہے، اور وہ خاص وقت جب اس کے ساتھ برائی ہو رہی ہے. اب یہ برائی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی جنسی درندگی کا شکار کر رہا تو برائی ہے، ہرگز نہیں. برا یہ ہے کہ جیسے آپ نے خالص اللہ کی بات کی، اب وہ آپ پر فتویٰ لگنا شروع ہو گیا، جی قادیانی ہے، پرویزی ہے، اس کا بائیکاٹ کرو. یہ بھی برائی ہے. اسی طرح سے اور برائی ہے کہ بھائی اس کے ساتھ لین دین مت کرو، پتہ نہیں ملحد ہو گیا کیا ہو گیا. تو یہ خاص برائی کا وقت ہے. اس وقت میں آپ ثابت قدم رہتے ہیں یا پھر آپ ڈر جاتے ہیں معاشرے کے لیے، بجائے اللہ سے ڈر رہے کہ لوگوں سے ڈر کر اس طرف پلٹ جاتے ہیں. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ثابت قدم ہوتے ہیں، جو ڈٹے رہتے ہیں ایسے برائی کے وقت بھی، اس نقصان پہنچایا جا رہا ہے جب بھی، تو یہی لوگ سچے ہیں. اور یہی لوگ ہیں جو پابندی اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے بچنے والے ہیں، اللہ کے قوانین کی اتباع کرنے والے ہیں. اب آئیے اگلی آیت. اے ایمان والو، تم پر فرض کیا گیا قصاص مقتولوں کے بارے میں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت. بس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کیا جائے تو دستور کے مطابق پیروی کرے اور اسے اچھے طریقے سے ادا کرے. یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے. بس جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ دیکھیں یہاں پر فرض کیا جا رہا ہے کیا؟ قصاص کو، اور وہ بھی مقتولوں کے بارے میں. اب کیونکہ یہ ہمارا قبائلی معاشرہ، یہاں تو مار پیٹ ہوتی رہتی ہے، جیسا افغانستان کا ہے یا ہمارے کے پی کے کا ہے، یا وہ جو اب تک گاؤں دیہات میں پنچایتی نظام کے تحت چل رہے ہیں یا سرداری نظام جہاں پر موجود ہے. تو یہ سندھ میں بھی ہے، بلوچ پاکستان کے کئی خطوں میں سرداری نظام ہے. تو یہ لوگ ہیں جو قتل و غارت گری کرتے ہیں کہ میرا مخالف اڑا دو. تو کیا اس قصاص کی بات ہو رہی ہے؟ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. بات یہ ہے کہ اگر ایک غلام کسی غلام کو قتل کر دیا ہے تو دوسرے کے غلام کو کیوں مارا جائے؟ اس نے تو قتل نہیں کیا. یہ تو ناانصافی ہو جائے گی. یہ کیا کہہ رہے کہ آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے. ایک عورت نے جرم کیا اور سزا اس عورت کو دے رہی جس نے کوئی جرم ہی نہیں کیا. تو کیا اللہ اس قدر عدل سے ماورا ہے؟ کیسے احکامات دے گا؟ آئیے دیکھیے اس آیت کو سمجھیں کہ یہاں حقیقت میں بات کیا ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ماننے والے لوگو، کتب علیکم، پابندی ہے تم پر. کتبہ کہتے ہیں پابندی کو، کتاب بھی اسی سے نکلا، انہیں مادہ ایک ہی ہے دونوں کا. تو اصل اس کا بنیادی مطلب ہی پابندی ہے. اس کو بعض لوگ فرض کرنا بھی کہہ دیتے ہیں، بعض لوگ لکھنا بھی کہہ دیتے ہیں کہ لکھ دیا گیا. تو یہ ہے اصل میں پابندی. تو اے ماننے والے لوگوں، تم پر پابندی ہے کس بات کی؟ القصاص فی القتل، قتل میں قصاص کی. اب قتل میں قصاص کیا ہے؟ قتل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قرآن میں جو قتل کا لفظ آیا ہے وہ بنیادی معنی ہے جھگڑا. اس جھگڑے میں مختلف کیفیت ہوتی ہے. اور قصص سے نکلا. قصص ہمارے یہاں جیسے قصے کو کہا جاتا ہے. تو قصہ لوگ کیوں سنتے ہیں؟ کچھ لوگ تو صرف دل بہلانے کے لیے، بچوں کو سلانے کے لیے قصہ سناتے ہیں، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن صحیح معنوں میں جو قصے کے پیچھے جاتے ہیں وہ اس لیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس سے عبرت کیا مل رہی ہے، اس سے نصیحت کیا حاصل ہو رہی ہے. تو قصص کا بنیادی مطلب ہے جستجو کے پیچھے جانا.
تو یہ جو خاص جھگڑا ہے اس جھگڑے میں اس جستجو کے پیچھے جاؤ کہ بنیاد کیا ہے جھگڑے کی، اس کو سمجھنے کی پابندی ہے۔ یہ نہیں کہ کہیں جھگڑا ہو رہا ہے کیونکہ یہ میرا بھائی ہے، جاتی ہے اس کی طرف سے لڑ پڑے، بے شک وہ زیادتی کر رہا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ الحر بالحر، حرر آزاد کو نہیں کہا جاتا بلکہ حرارت کو کہا جاتا ہے۔ تو حرارت کیا ہے؟ جیسے جوشیلے لوگ جن کو جن بھی کہا گیا، جنونی، جوشیلے، یہ فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، حرارت میں آ جاتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی گرم ہوتا ہے، تپش ہوتی ہے، تو اسے غصہ بھی آتا ہے، بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے، اور ایسے ہی لوگ جنونی بھی کہلاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ جو ان کو آپ جوشیلے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو خاص جوشیلے کو ہیں۔ بے عرف جار اس کا مطلب کو بدلہ نہیں ہے، اس کا بدلہ انہوں نے کہا دیا آزاد کے بدلے آزاد، بدلہ کہاں سے آ گیا، کس لفظ کا بدلہ آ گیا؟ کیونکہ انہوں نے پہلے قتل مان لیا ہے، اس لیے اس کو یہ کر رہے ہیں۔ جھگڑے کی جستجو کے پیچھے جانا ہے، تو جو حرارت دینے والے حرارت کو ہیں، جو جوشیلے لوگ وہ جوشیلے پن کو، یہ ٹھیک ہے۔ والعبد بالعبد، اور جو تابع دار ہیں تابع داری کو، والانثى بالانثى، اور جو نرمی سے فائدہ دینے والا نرمی سے فائدہ دینے والا۔ اب انثى عورت کو بھی اس لیے کہا جاتا کہ وہ بھی بچے پیدا کرتی ہے، پھل دینے والی ہے۔ انثى کہا جاتا ہے جو نتائج دے، پھل دے، اور نرمی کے ساتھ، تو وہ نرمی کے ساتھ نتیجہ دینے والے نرمی کے ساتھ نتیجہ دینے کو ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھتے کہ ہمیں کچھ چیز کے بدلے کیا مل رہا ہے، وہ اپنا کام کیے چلے جا رہے ہیں۔ فمن اوفیا، پس جو عافیت دے، یا عافیت دیا گیا، لہو اس کے لیے، من اخیہ شیئن، تو ہم مقصدیت میں سے کچھ ہے۔ اگر کوئی عافیت دے رہا ہے کسی طرح بھی، تو اس کا کوئی مقصد ہے، وہ اپنے ہم مقصدوں کو کچھ فائدہ دینا چاہیے، اس لیے عافیت دے رہا ہے، عافیت والا بن رہا ہے۔ فاتباع بالمعروف، پس اتباع کرو پہچان کروائی ہوئی کی۔ اور معروف کیا ہے؟ معروف اللہ کی کتاب ہے، جو پہچان کروائی گئی، تو کتاب میں پہچانے کہ کون سے حکم کی اتباع کرنی، کس حکم کی نہیں اتباع کرنی ہے۔ تو پس اتباع جو کرنا ہے وہ پہچان کروائی ہوئی کی کرنا ہے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، یعنی ادا کرنا ہے، یعنی وہ دینا ہے اس کی طرف توازن کو، احسان کو، خوب حسن کارانہ کو، خوب اچھے کو۔ تو حسن دراصل توازن کو ہی کہا جاتا ہے، جہاں توازن بگڑتا ہے حسن خراب ہو جاتا ہے۔ تو اتباع پہچان کروائی کی، اور جو ادا کرنا ہے وہ اس کی طرف ایک توازن کو ادا کرنا ہے، چلنا ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ، تو وہی تخفیف ہے، وہی ہلکا پن ہے تمہارے رب سے، یعنی رحمت ہے، یہ ہے رب کی رحمت۔ فمن اعتدی، پس جو زیادتی کرے، بعد ذالک، اسی کے بعد، فلہ عذاب علیم، پس اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو اللہ نے تو صاف طور پر بتا دیا کہ اصل میں آپ کو جستجو کے پیچھے جانا ہے، کس جھگڑے میں کے پیچھے کیا ہے، اس کی جستجو کے پیچھے جانا ہے، یہ نہیں کہ کسی کی بھی حمایت کر دینی ہے۔ تو ماننے والوں کو اللہ نے کہا ہے کہ تم پر یہ پابندی ہے کہ اگر کوئی جھگڑا ہے تو اس جھگڑے میں جستجو کے پیچھے جاؤ کہ اصل یعنی کہ نزاعی معاملہ کیا ہے، اس کو سمجھا جائے۔ اور پھر اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو جوشیلے ہیں ان کا جوشیلے پن کو ہے، جو تابع دار ہے وہ تابع داری کو، اور جو نرمی سے فائدہ دینے والا نرمی سے فائدہ دینے کو، اور جو عافیت دینے والا اس کے لیے تو وہ یقینی سی بات ہے کہ اس کا کچھ مقصد ہے، وہ ہم مقصدیت کے تحت ہے۔ اصل میں اتباع جو ہے وہ پہچان کروائی کی ہونی چاہیے، اور اسے اس کی طرف توازن کو ادا کرنا چاہیے۔ تو دراصل رب سے یہی آپ کے لیے تخفیف ہے، کمی ہے، یعنی یہ رحمت ہے۔ یہ تخفیف کی گئی کہ کس طرح مل جل کر آپ معاشرہ کیسے چلا سکتے ہیں۔ اب جو اس میں بھی زیادتی کر بیٹھے کہ وہ قبضہ کر لے کہ نہیں جی ایسی کی تیسی ہم کریں گے، اب وہ عبد کو غلام بنانے کے چکر میں کہ میرا غلام ہی بن کر ہے، جو میں کہوں وہی کرے، یا وہ آزاد سے ڈرنے والا کسی طاقتور سے ڈرنے والا ہو، اب وہ عورتوں کا اپنا ملازم بنا، کچھ بھی جو اس کے اگینسٹ چل رہا ہے، جو اس کے خلاف چل رہا ہے، تو یہ زیادتی ہے۔ جو زیادتی کرے گا تو اس کے لیے پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اب آگے آئیے، یہ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والوں، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس آیت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ قصاص میں ہی دنیا کی زندگی ہے، لہذا جو جیسا کیا اس کو ویسے ہی بدلہ لینا چاہیے۔ پہلے ان کے ترجمے سے گزر چکا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت،
اسی طرح یہ کہتے ہیں کان کا بدلہ کان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک. اس نے مجھے جلایا میں بھی اس کو جلاؤں گا، اس نے مجھے مارا تو میں بھی اسے ماروں گا. یہ قصاص ہو گیا. قصاص اس کو نہیں کہا جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہے تمہارے لیے جستجو کے پیچھے جانے میں زندگی ہے، کہ آپ زندگی کا مقصد سمجھے کہ اس کے جستجو کے پیچھے جائے کہ اللہ نے آپ کو زندگی کیوں دی ہے، کس مقصد کے تحت گزارنا ہے. آپ پیدا ہو کیا کھا پی کر جانوروں کی طرح مر جانے کے لیے؟ یہ اللہ نے آپ کو کوئی مقصد بھی دیا ہے. تو تمہارے لیے جستجو کے پیچھے جانا ہے زندگی میں، کہ یہ زندگی کس لیے ہے. یا اولی الالباب، اے مغز کی قوت والوں. لوگ کہتے ہیں مغز کو، تو اے مغز والوں یعنی اے عقل مندوں. لعلکم تتقون، تاکہ تم پابندی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے بچنے والے بن جاؤ، اس کے پرہیزگار بن جاؤ، اس سے ڈرنے والے بن جاؤ. کچھ بھی کہہ لیں، اتقو کا مطلب بتا دیا ہے. اب آ گیا یہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر وہ مال چھوڑے تو وصیت کرے ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق. یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر. اب دیکھیے یہاں پر انہوں نے جو اس روایتی ترجمے میں کر دیا ہے کہ فرض کیا گیا جب کسی کو موت آئے، اگر وہ مال چھوڑے تو وصیت کرے، اگر موت نہیں آئے تو وصیت نہیں کرے. مال چھوڑ کے موت بتا کر آئے گی تو وصیت کرے گا نا. اچانک کسی کو موت آ گئی تو وصیت کیسے کرے گا؟ تو کیا اللہ ایسا حکم دے گا جو قابل عمل ہی نہ ہو؟ اور پھر وصیت کس کے لیے کر رہا ہے؟ ماں باپ کے لیے. ماں باپ بچے کے لیے کرے تو بات سمجھ میں آتی کہ چلو ماں باپ پہلے مریں گے، بچے کے لیے کر دیا. بچہ ماں باپ کے لیے کرے تو بچے کو کیا پتا کہ موت اس سے پہلے آئے گی یا ماں باپ کو پہلے آئے گی. پھر اس کے بعد رشتہ دار کو بھی کر رہے ہیں دستور کے مطابق. رشتہ دار کو تو ویسے ہی کوئی پوچھتا نہیں، بھائی بھائی الگ ہو جاتے تو رشتہ دار کو کیسے دستور کے مطابق؟ دستور تو ہمارے یہاں ہی نہیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر. دیکھیے یہاں اصل مقصد کیا ہے. کتب علیکم، پابندی ہے تم پر. اذا حضر، جب حاضر ہو، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو خاص مردنی. احدکم الموت بڑا توجہ طلب ہے کہ تمہارا کوئی، یہ کسی کو موت ہے نہیں، کسی ایک کو موت ہے. تو پابندی ہے تم پر جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کو مردنی. یہ وہ موت کی بات نہیں جو آدمی مر رہا ہے. تو معاشرہ چلاتے ہی زندہ لوگ ہیں، عقل سے ماورا لوگ نہیں چلاتے. جو بیٹھتے رہیں سالوں اور سمجھے کچھ نہیں، وہ لوگ نہیں معاشرہ چلا سکتے. تو معاشرہ چلانے کے لیے مردنی سے نکلنا پڑے گا. تو کسی ایک کو بھی اگر خاص مردنی آ رہی ہو، ان طرح کا یہ کہ وہ چھوڑ رہا ہے خیرہ، بھلائی، نل وصیت للوالدین. تو یہ جب چھوٹا سا نو آتا ہے تو یہ پہلے والے لفظ کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس بھلائی کی وصیت کرے، یعنی حکم کرے. وصیت کا مطلب حکم کرنا ہوتا ہے. وصیت یہ والی نہیں ہے کہ کوئی مر رہا تو پھر جائیداد جو چھوڑ رہا، جو ہمارے یہاں وصیت کہا جاتا ہے، یہ وصیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ وصیت کر رہا ہے. اللہ کو تو موت ہی نہیں، اللہ کس بات کی وصیت کر رہا ہے؟ وصی کہتے ہیں حکم دینے کو. تو تم میں سے اگر کسی ایک کو مردنی آئے اور وہ بھلائی چھوڑ رہا ہو تو اس کا حکم کر دے للوالدین، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے سرپرستوں کے لیے، والاقربین، اور جو قریب ہیں ان کے لیے، جو خاص قریب ہیں. بالمعروف، پہچان کروائی ہوئی کی، کیونکہ اس نے قرآن کی پہچان کو سمجھا ہے. مثلا ماں باپ نے نہیں سمجھا قرآن کو. اب آج کا نوجوان سمجھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم پر تو مردنی حاضر ہے، تو وہ جو بھلائی کر رہا ہے، ترکہ وہ چھوڑ رہا ہے، یہ اس کا حکم کرے گا اپنے والدین کو بھی، جو اس کے قریب اس کو بھی بتائے گا کہ دیکھو بھائی ہم کیا عمل کر رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے. اور یہ ہوگا کیسے؟ بالمعروف، پہچان کروائی ہوئی کی. اور یہ بالمعروف یعنی معروف قرآن ہے، اس سے باہر نکلے. حقا علی المتقین، تو یہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے پابندی اختیار کرنے والوں پر. جو اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرتے ہیں ان پر یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. اب آئیے اگلی آیت. پھر جو کوئی اسے بدل دے اس کے بعد کہ اس نے اس کو سنا، تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اسے بدلا. بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. اب دیکھیے انہوں نے خود بھی اپنے ترجمے میں لکھ دیا کہ بہت سارے لوگ ہدایت سننے کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں. تو یہ جو بدل کر دے رہے ہیں تو اس کا گناہ اسی پر ہے جو بدل رہا ہے. ان کے اپنے ترجمے کے روپ سے دیکھیے حقیقت میں یہاں بات کیا ہو رہی ہے. فمم بدلہ، پس جو کوئی اس کو بدل دے. کیا یہ بالمعروف جو کچھ اس نے سمجھا ہے، نے قرآن کے احکامات کو جو سمجھا صلاۃ میں بیٹھ کر کہ کیا کرنا، اس کو اپنے عمل سے فروغ بھی دینا، اسے بات و زکوٰۃ بھی کرنا ہے، تو ان چیزوں کو، اس معروف کو جو لوگ بھلا دیتے، جو اسے بدل رہے ہیں، فمم بدلہ بعد ما سمع، اس کے بعد جو اس نے سنا ہے،
کیونکہ بہت سارے لوگ خود سے نہیں سمجھ سکتے، وہ سن کر سمجھ رہے ہیں۔ سمجھانے والے چند ایک ہوتے ہیں لیکن سمجھنے والے بہت ہوتے ہیں۔ تو یہ سمجھانے والے کی مثال آپ چرواہے کی لے لیں، اور جو سمجھنے والے ہیں وہ ایک ریوڑ کی صورت ہے۔ تو ریوڑ میں سے بھی جو کوئی سن لے اس کے بعد اس کو بدل دے، فَإِنَّمَا اسمہ، پس بے شک جو اس کا نقصان ہے، عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدل رہے ہیں۔ یعنی سنا آپ نے کچھ، یہاں بیٹھ کر آپ نے سنا کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب صلاۃ کو قائم کرنا، صلاۃ کے لیے اٹھنا ہے۔ صلاۃ کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اب باہر نکل کر نہیں جی نماز پڑھنا ہے، کیونکہ اب لوگ وہ مل گئے ہیں۔ تو یہ جو سننے کے بعد بدل رہے تو اس کا نقصان بھی تو اسی بدلنے والے پر ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اسی پر نقصان ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ علم سے سننے والا ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ ایسے نہیں سن رہا، وہ علم سے سن رہا ہے۔ آپ جیسا عمل کر رہے ہیں وہ سب اس کے سامنے موجود ہے، اور وہ علم کے ذریعے اس کا یعنی کہ وہ اسے سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اسی کے لیے وہ نتیجہ دے گا۔ تو اللہ جو ہے وہ علم سے سننے والا ہے۔ تو ایسی جہالت کی مبنی پر آپ بیٹھے بیٹھے بات کرتے رہیں کہ آپ ماننے والے ہیں، آ کر بیٹھ بھی جائیں اور سمجھے کچھ نہیں، زندگی پر عمل نہیں کرے، تو آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ لوگ جو سن کر سمجھ کر پھر عمل نہ کریں، ان کے لیے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو نہ صرف سننا ہے، سمجھنا ہے، بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ یعنی اقیم الصلاۃ کے ساتھ وآتوا الزکوٰۃ بھی ہونا ہے، جب جا کے نتیجہ ملے گا۔ اب آئیے اگلی آیت۔ پس جو کوئی وصیت کرنے والے سے طرفداری یا گناہ کا خوف کرے پھر صلح کرا دے ان کے درمیان، تو اس میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے، وصیت کرنے والے کی طرفداری یا گناہ کا خوف کرے۔ وصیت کرنے والے کی طرفداری کیسے کریں گے؟ وہ تو وصیت اس نے کر دی اپنے طور پر، یا اس کا وہ خوف بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے، اس کو ذرا سمجھیں کہ یہاں کیا بات کی جا رہی ہے۔ فمن خافا، پس جو خوف رکھتا ہے، من موصن، حکم کرنے والے سے، وصیت کرنے والے سے، کیونکہ موص دراصل وہی وصی کا ہی مادہ ہے، اور وصی کہا جاتا ہے احکامات بتانے کو، اس کو کرنا۔ تو جو خوف رکھتا ہے احکامات دینے والے سے، جنفن، طرفداری کا، کہ یہ جو کچھ وصیت کر رہا ہے پتہ نہیں یہ اللہ کی بات کر رہا ہے یا اپنے فرقے کی بات کر رہا ہے۔ کیونکہ ہر مولوی قرآن کی آیت کو ضرور لیتا ہے ایک ٹکڑا، اس کے بعد وہ سمجھاتا ہے، اس حکم کو عام کرنا پہنچاتا ہے، اپنے زبان میں سمجھاتا ہے، تو وہ طرفداری نہ کر رہا ہو، کسی جانبداری سے بات نہ کر رہا ہو، غیر جانبداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اللہ کی بات کو آگے پہنچانا ہے۔ تو اگر تمہیں خوف ہے، تیرے پاس جو کوئی یہ خوف رکھتا ہے کہ وصیت کرنے والا طرفداری کر رہا ہے، جانبداری برت رہا ہے، اور اسمن یا نقصان پہنچا رہا ہے، فاصلح بینہم، پس خوب ٹھیک کر دو ان کے درمیان، اصلاح کر دو ان کے درمیان۔ اصلاح کا مطلب ہی ٹھیک کر دینا، تو صلح بھی انہی معنوں میں، صلح کا مطلب اصل میں ٹھیک کرنا۔ فلا اسم علیہ، پس اس پر کوئی نقصان نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ غفور الرحیم مرکب توصیفی ہے، تو یہ الگ الگ نہیں کہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا، رحم سے حفاظت کرنے والا، غفر کہتے ہیں حفاظت کو۔ تو جو کوئی یہ خوف رکھتا ہے نصیحت کرنے والے سے جانبداری کا، طرفداری کا یا نقصان کا، تو پس وہ اپنے درمیان اصلاح کرے، یعنی اپنے درمیان وہ خود ہی ٹھیک کرے کہ حقیقت کیا ہے۔ اس کے لیے حجت کرنا پڑے گا، اللہ کے احکامات کو سمجھنا پڑے گا، تو اس پر کوئی نقصان نہیں ہے، اور بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ تو بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، اب جو سوال کرنا وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔